جاء احدهم الموت۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب میری نافرمانی کرتے کرتے لوگوں نے زندگی گزار دی، ساری زندگی میری بغاوت میں گزارنے والے، ساری زندگی میری نافرمانی میں گزارنے والے، جب مجرموں میں سے ایک مجرم کی موت آتی ہے، پتہ ہے پھر اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، رگوں میں غوطے مار مار کر فرشتے روح کو کھینچتے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر وہ ساتھ کافر بھی ہو اور مشرک بھی ہو، قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے تو میرے فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ مار کسی انسان کی مار نہیں، یہ رب کے فرشتوں کی مار ہے، ان طاقتور فرشتوں کی مار ہے جو قوم لوط کی بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر الٹا دے مارتے تھے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، چہرے پر بھی مارتے ہیں، پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، چکھو نہ جلنے کے عذاب کا مزہ۔ اور اگر وہ شرک کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شریک بنانے والا ہو اور کہتا ہو فلاں میری مدد کرے گا، فلاں میری مدد کرے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے میرے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے، ادھر تھپڑ بھی پڑتے ہیں، ساتھ ساتھ فرشتے یہ سوال بھی کرتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ اب پکارو نہ ان کو تاکہ تمہیں چھڑائیں، اب آواز دو نہ ان کو تاکہ تمہیں موت سے بچائیں۔ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، آج کون ہے جو موت سے بچانے والا ہے؟ قالوا ضلوا عنا، جی وہ تو ہم سے گم ہو گئے، اب تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت سے پناہ مانگو جب میرے فرشتے تمہیں مار رہے ہوں گے اور پھر تمہیں کہہ رہے ہوں گے اب ان کو پکارو نا جن کو دنیا میں پکارتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پکار کا حق ہے تو صرف کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، پتہ ہے مجرم آدمی کی موت کیسے آتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں کیسے آتی ہے؟ حضور نے فرمایا جیسے ریشمی چادر کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈال دیا جائے، کانٹے اس چادر کے اندر چبھ جائیں، پھر ایک آدمی چادر کو پکڑے، دوسرا آدمی اس جھاڑی والی شاخ کو پکڑے، وہ چادر کو کھینچے، یہ اس ٹہنی کو کھینچے، تو کیا ہوگا؟ چادر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر، مشرک اور مجرم کی روح کو تار تار کر دیا جاتا ہے، رگ رگ کو توڑ دیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک اور مثال دی، فرمایا یوں سمجھ لیجئے جیسے بکری کو ذبح نہ کیا جائے، زندہ بکری ہو، اوپر سے کوئی بندہ چمڑی ادھیڑنا شروع کر دے، خود سوچو زندہ جانور کے اوپر سے چمڑی ادھیڑی جائے کتنا درد اور کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح مجرم آدمی کی روح نکلتے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو روح کو پاؤں کی جانب سے کیوں نکالا جاتا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، کہا اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ بندہ اپنی بے بسی کو آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکے۔
دیکھتا رہے اور جرت نہ ہو اٹھنے کی، دیکھتا رہو اور بھاگ نہ سکے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، رگوں میں غوطے مار مار کر، ڈوب ڈوب کر فرشتے روح کو نکالتے ہیں۔ کھینچتے کھینچتے جب ہنسلی کی ہڈی تک روح آ جاتا ہے، حلق کے پاس جب روح پہنچ جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، یہاں آ کر روح کو روک لیا گیا۔ گھر والے بھاگ رہے ہیں، مجھے پہچانتے ہو؟ میں بھائی ہوں، میں بیٹا ہوں، میں بیٹی ہوں، میں بیوی ہوں، میں فلاں میں فلاں، اور جاؤ جناب ڈاکٹر کو بلاؤ، دم کرنے والے کو بلاؤ، دم کرے تاکہ روح آسانی کے ساتھ چل پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو دم والوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہو۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ جاتا ہے آج جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب نہ کوئی دم اثر کرے گا، نہ کوئی دارو دوا اثر کرے گا، آج جدائی کا وقت آ گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ایک تو یہ موت ہے، موت کے وقت فرشتے مار رہے ہیں، موت کے وقت فرشتے سختی کر رہے ہیں، ہولناک چہرے کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں، اور سزا کوئی بھی نہ ملے، فرشتوں کی ہولناک شکلیں دیکھ کر ہی بندہ ڈر جائے۔ ہر طرف سے یہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، جہنم بھڑکتی ہوئی سامنے دکھائی دیتی ہے، قبر کی ہولناکیاں سامنے دکھائی دیتی ہیں، ادھر جناب کالے کپڑے لے کر، ٹاٹ کالی لے کر فرشتے آتے ہیں، اس کی روح کو گندی ٹاٹ کے اندر، بدبودار ٹاٹ کے اندر لپیٹ دیتے ہیں، پھر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، تیرتے ہوئے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون آیا ہے، جواب ملتا ہے فلاں بن فلاں کی خبیث روح ہے، اللہ کے نافرمان کی گندی روح ہے، باغی انسان کی روح ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخیاط، جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، ایسے ہی آسمان کے دروازے اس بے ایمان کے لیے بھی نہیں کھولے جائیں گے، وہاں سے پٹک کر دے مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، جس نے رب کے ساتھ شرک کیا گویا کہ بلندی سے نیچے آ گرا ہے، اور جیسے کوئی اوپر سے گرتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پرندے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، ایسے ہی اس کی روح کو بھی ذلیل کر کے اسفل السافلین میں بھیج دیا جاتا ہے، سجین والے قید خانے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اللہ اس موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری موت خوش نصیب کی اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ قرآن کہتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، جیسے بند کھولے جاتے ہیں، مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اوپر گرہ لگی ہوئی ہے، گرہ کھول دی تو پانی بہنا شروع ہو گیا، ایسے مومن کی روح گویا کہ جسم کے اندر بند ہوئی پڑی ہے، فرشتوں نے گرہ کھولی ہے، آگے جنت مہک رہی ہے اور اس کی روح خود بخود جنت میں پہنچ گئی ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے، ہمارا پالنے والا کون ہے،
حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ رب کو اپنا معبود بنایا، کبھی سجدے میں ہے رب کے سامنے، کبھی رکوع میں اپنے رب کے سامنے، کبھی ہاتھ پھیلا کر فریادیں کر رہے ہیں رب کے سامنے، کبھی آنسو بہا رہے اپنے مالک کے سامنے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے ان کے پاس بھی فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ خوف بھی نہ کر، غم بھی نہ کر، نہ اپنی ذات کا ڈر رکھ، نہ کسی اولاد کا ڈر رکھ۔ ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، جس جنت کے تذکرے قرآن میں پڑھتا تھا، جس جنت کے تذکرے سنا کرتا تھا، آج تیرا اس جنت میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آ جاتے ہیں، جنت کے گلدستے لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، حسین و جمیل چہروں والے آتے ہیں، ادھر نماز آ جاتی ہے، ادھر قرآن آ جاتا ہے، روزہ بھی شکل بن کر آ جاتا ہے، جو نیکی کے کام دنیا میں کیے سارے شکلیں بن کر خوبصورت سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ تسلی دے رہی ہے، نماز روزہ اپنی جگہ تسلی دے رہا ہے، حج اپنی جگہ تسلی دے رہا ہے، زکوٰۃ خیرات اپنی جگہ تسلی دے رہی ہے، اور سب سے بڑا تسلی دینے والا رب کا قرآن ہے، قرآن اپنی جگہ تسلی دے رہا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ وہ ان کی تسلیوں میں اس قدر محو ہو جاتا ہے، وہ غم ہی ختم ہو جاتا ہے، روح پرواز کرنے کا وہ ڈر ہی اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ رشتہ دار پاس کھڑے ہوئے ہیں، وہ پہچان کروا رہے مجھے پہچانو، وہ تمہیں کیوں پہچانے؟ وہ تو جنت کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے، وہ تمہاری طرف کیسے دھیان کرے؟ وہ تو فرشتوں کی ملاقاتیں کر رہا ہے، وہ تمہاری طرف کیسے غور کرے؟ وہ تو جنت کے نقشے اس کے سامنے آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت سامنے کر دی جاتی ہے، اور جو ہی فرشتے اس کی پاک روح کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پاک روح آج اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب کہتا ہے میرے بندوں میں جا کر شامل ہو جا، یعنی میری جنت میں تو داخل ہو جا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جنت کے ریشم کے سفید لباس فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لباس کے اندر اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، پھر تیرتے ہوئے اسی طرح جاتے ہیں جیسے پہلے خبیث روح کو لے کر گئے تھے۔ جو ہی آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ جی فلاں بن فلاں کی پاک روح آئی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، نیک روح آئی ہے، فرما بردار بندہ ہے، ایماندار بندہ ہے، اس کی پاک روح آئی ہے۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں، فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ کریم کی جنت کے اندر اس روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ اللہ فرماتے ہیں نیک بندے کی روح کو علیین کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ما ادراک ما علیون، ارے تم کیا جانو کہ علیین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، وہ ایک ایسا دفتر ہے لکھا ہوا جہاں اللہ کے مقرب ہیں، جہاں انبیاء ہیں، جہاں شہداء ہیں، جہاں صدیقین ہیں، انہی کے اندر اس کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جا میں اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی جہاں فرعونیوں کی
ہلاکت کا ذکر آیا، آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھ کر سنائی، فرعونی غرق ہو گئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو سمجھ میں آ گیا، فرعونیوں پہ نہ آسمان رویا نہ فرعونیوں پہ زمین روئی، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن دل میں ایک خیال اور آ گیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی موت پر آسمان زمین روئے ہوں؟ کوئی ایسا بھی ہے جس کی موت پر آسمان زمین روئے ہوں؟ یہ تو اللہ کہہ رہے فرعونیوں پر کوئی نہیں رویا، کسی کی موت پر رویا بھی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، جب مومن بندہ فوت ہوتا ہے زمین کا وہ حصہ جہاں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، جس پر سجدے کیا کرتا تھا، وہ حصہ زمین کا بھی آنسو بات ہے کہ آج میرے اوپر سجدہ کرنے والا چلا گیا، آج میرے اوپر سچ بولنے والا چلا گیا، آج میرے اوپر نیک باتیں پھیلانے والا چلا گیا، آج قرآن پڑھنے والا چلا گیا، حدیث رسول بیان کرنے والا چلا گیا، آج وہ بندہ چلا گیا جو اس زمین کے اوپر اللہ کی وحدانیت کے گیت گایا کرتا تھا، آج چلا گیا وہ بندہ جو اس زمین کے اوپر اللہ کی بڑائی کو بیان کیا کرتا تھا، کبھی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا کرتا تھا، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر وہ چل چل کر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا یا اپنی پیشانی رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا زمین کا وہ ٹکڑا اس کی موت پر روتا ہے۔ اور دو دروازے آسمان سے حضور نے فرمایا، ایک وہ دروازہ جہاں سے اس کا رزق اترتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق زمین میں نہیں، رزق تو آسمان میں ہے۔ رزق کہاں ہے بولو؟ زمین والوں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، آسمان والے کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن فوت ہو گیا، وہ دروازہ جہاں سے اس کا رزق اترتا تھا اب وہ دروازہ بھی آسمان میں رو رہا ہے کہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اور دوسرا وہ دروازہ جہاں سے اس کے نیک اعمال اوپر جایا کرتے تھے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، نیک کلمے اور اچھے اعمال تو زمین پر کرتا ہے یہ اوپر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جس دروازے سے تیری نیکیاں گزر گزر کر جایا کرتی تھیں وہ دروازہ بھی تیرے اوپر رو رہا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی نے سمجھا دی بات، جو بندہ مومن ہے، جو اللہ کی خالص عبادت کرنے والا ہے، اس کی موت پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اور کافر اور فاسق اور مشرک کی موت پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔